ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا اور تباہ ہو گیا۔ جہاز کے تقریباً تمام مسافر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی ہی معجزانہ طور پر زندہ بچ سکا، جو کسی نہ کسی طرح سمندر کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ اس آدمی نے سوچا، اس جزیرے پر وہ اکیلا کیسے رہ پائے گا؟ یہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، جس پر کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ اب اس کی واحد امید خدا ہی تھی۔ بے اختیار اس نے خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ خدا کسی کو مدد کے لیے بھیج دے۔ کوئی جہاز، کوئی کشتی گزرتی ہوئی نظر۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ تھک ہار کر وہ ساحل پر ہی لیٹ گیا۔ تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن اس نے پھر خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ وہ رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ بے بس اور اکیلا ہے، اس جزیرے پر پھنس چکا ہے، کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیں۔ لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ کئی دن ہی گزر گئے۔ اب اس کی امید جیسے ختم ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے جیسے قبول کر لیا تھا کہ اب اس کی باقی زندگی اس جزیرے پر ہی گزرنی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے درختوں کی ٹہنیوں اور گھاس پھوس کی مدد سے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنا لی۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ لیتا یا پھر جنگلی پھلوں اور ناریل سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ کچھ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ اب سردیوں کا موسم آ گیا تھا۔ اپنی جھونپڑی کے باہر وہ آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور امید تھی کہ شاید خدا اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج ہی دے۔ اگلے دن وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش سے نکل پڑا۔ ہوا میں کچھ تیزی آ گئی تھی۔ ابھی وہ ساحل پر مچھلیاں ہی پکڑ رہا تھا کہ جزیرے کی طرف سے اسے دھواں اور آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ رات کو جو آگ اس نے جلائی تھی، تیز ہوا کی وجہ سے اس کی چنگاڑی اڑ کر جھونپڑی پر پڑی اور خشک لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ اس کا سارا سامان جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، اے خدا، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، بہت مدد مانگی تھی کہ کسی کو بھیج دے اور مجھے اس جزیرے سے نکال لے۔ اب میں نے یہاں رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بنایا تھا اور تو نے وہ بھی جلا دیا۔ یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور بڑا دکھی اور اداس تھا۔ وہ روتا رہا اور شکایتیں کرتا رہا۔ روتے روتے وہ وہیں گھاس پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اچانک شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اٹھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جہاز ساحل پر آ کر رکا ہوا ہے۔ اب اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس کی فریاد سن لی گئی تھی۔ اس کے لیے مدد آ گئی تھی۔ اسے بچا لیا گیا تھا اور اب وہ بہت خوش بھی تھا۔ وہ جہاز میں سوار ہو چکا تھا اور جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز پر سوار ہونے کے بعد جب جہاز کے کیپٹن سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کیپٹن سے پوچھا، آپ اس دور دراز جزیرے پر کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی آدمی موجود ہے؟ کپتان نے جواب دیا، جناب، آپ نے جو فائر سگنل بھیجا تھا اسی کو دیکھ کر تو ہم اس جزیرے کی طرف آئے تھے۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں بھیجا تھا۔ جناب، آپ نے آگ جلا کر جو فائر سگنل ہمیں دیا تھا، ہم تو اسی کو دیکھ کر ادھر آئے تھے۔ اب وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ کون سا فائر سگنل اور کس نے دیا تھا۔
پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اپنی جلتی جھونپڑی کا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس فائر سگنل کی کپتان بات کر رہا ہے وہ اس کی جلتی ہوئی جھونپڑی ہی تھی۔ تب اس آدمی کو سمجھ آ گئی یہ تو خدا کا پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو جو آگ لگی تھی، جس کے جل جانے پر وہ دکھی اور اداس تھا اور خدا سے شکوے شکایتیں بھی کر رہا تھا، وہ تو دراصل خدا کا ہی پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر اس نے جہاز کو فائر سگنل بھیجا گیا تھا۔ اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر تو اسے بچایا گیا تھا، اسے نئی زندگی دی گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ خدا کے پلانز ہماری سوچ اور ہمارے منصوبوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح اپنی زندگی میں بھی ہم بعض دفعہ کئی پلان بناتے ہیں، کئی طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ ہم جو چاہتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہماری خواہش نہیں ہوتی۔ اصل میں اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو ہم ہمیشہ اپنی محدود سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہمت ہار جاتے ہیں، امید چھوڑ دیتے ہیں اور خدا سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ خدا نے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے، ہمیں بس خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔